السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج میں ایک ایسا درد اور سچ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں جو برسوں سے میرے دل میں پل رہا ہے۔ یہ بات صرف مزار یا بزرگوں کی عقیدت کی نہیں، یہ ہمارے دین، ایمان، معاشرت اور اگلی نسلوں کے مستقبل کی بھی بات ہے۔ کہتے ہیں محبت اگر اندھی ہو جائے تو آدمی اصل بات بھول جاتا ہے۔ آج ہم اس محبت اور عقیدت میں بہت دور نکل آئے ہیں کہ خود نہیں جانتے ہمارے ہاتھوں دین اسلام کی اصل روح مجروح ہو رہی ہے۔ کہ چھوچھا شریف وہ مقام ہے جہاں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیت کی قبر ہے۔ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے، سچے ولی، متقی، پرہیز گزار، علم والوں کے استاد اور اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کرنے والے آدمی تھے۔ ان کی ساری زندگی اللہ کی یاد، شریعت پر عمل، تقوی اور مخلوق کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے گزری۔ اگر آج حضرت مخدوم اشرف رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی ہوتے تو کیا وہ اپنے نام پر ہونے والے حالات کو پسند کرتے؟ آئیں ایک دفعہ آپ تصور میں ہی صحیح مزار کے منظر کو دیکھیے۔ عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں، ان کے سر دوپٹہ یا چادر سے خالی ہیں۔ مرد و خواتین ایک ساتھ بیٹھتے، باتیں کرتے، یہاں تک کہ بعض درختوں یا دیواروں کے سائے میں تصویریں بنوانا اور موبائل سے ویڈیوز بنانا تو عام سی بات ہو چکی ہے۔ مشہور تالاب پر مرد و عورت اکٹھے اترتے، نہاتے اور اس کو بابرکت پانی سمجھ کر برتن بھر کر ساتھ لے جاتے ہیں۔ قوالی اور گانے باجے کا ماحول بنا رہتا ہے، تالیوں کی گونج، رقص کی جھلکیاں اور دین کے نام پر ایسی حرکات جو کبھی اسلامی تہذیب کا حصہ تھی ہی نہیں۔ اور سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے، لوگ اللہ کے بجائے حضرت کی قبر سے مانگنے لگے ہیں کہ حضرت بچہ چاہیے، حضرت روزگار چاہیے، حضرت بیماری سے شفا چاہیے وغیرہ۔ آج میرا مخدوم علاء الحق کا صدقہ دے گا، عبد الرزاق کا صدقہ دے گا، آج میرا مخدوم خانواد اشرفیہ کا صدقہ دے گا، پیارو مانگ لو صاحب سجادہ۔ یہ سب کیوں؟ دین کی اصل تعلیم کہاں ہے؟ اگر کوئی ٹھنڈے دل سے قرآن و سنت کو دیکھے تو یہ سب کچھ اصل اسلامی تعلیمات کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ صرف اللہ سے مانگو، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مانگو تو اللہ سے مانگو، مدد چاہیے تو اللہ سے مدد لو۔ لیکن ہم نے معاشرتی دباؤ، روایت اور عقیدت میں کہیں ایسا راستہ اختیار کر لیا ہے جو نہ دین کے مطابق ہے اور نہ ان بزرگان دین کے مشن کے مطابق جن کی ہم محبت کا دم بھرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، کیا ولی اللہ کا مزار صرف عقیدت کو پوجنے اور رسموں کو نبھانے کی جگہ رہ گئی ہے؟ نہ حیا کی فکر، نہ اسلام کے پردے کی پاسداری، نہ مرد و عورت کی مجالس میں جدائی کا اصول، نہ اللہ سے براہ راست رشتہ، بلکہ رشتہ صرف حضرت کی قبر اور جھوٹی امیدوں سے باقی ہے۔ آج نہ صرف مزار بلکہ وہ معاشرہ بھی بیمار ہے جہاں سچ سے زیادہ دھوکہ، محبت سے زیادہ روایت اور عقیدت سے زیادہ خرافات پنپ رہی ہیں۔ ولی اللہ کی اصل نشانی کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے، خبردار، اللہ کے دوست نہ خوف میں رہتے ہیں اور نہ غمزدہ ہوتے ہیں، وہ ایمان والے اور پرہیز گزار ہوتے ہیں۔ یعنی ولی کی نشانی یہ ہے کہ وہ خود اللہ پر ایمان کامل رکھتا اور دوسروں کو بھی اسی طرح بلاتا ہے۔ وہ اللہ کی رضا کے لیے جیتا ہے اور مر جاتا ہے، نہ کسی کے سامنے جھکتا ہے اور نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ پھر اگر ہم حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ولی اللہ کے مزار کو اپنی گمراہی، بے راہ روی اور بدعتوں کا گڑھ بنا دیں تو یہ ان کے ساتھ محبت نہیں بلکہ ان کی تعلیمات کی توہین ہے۔ علماء ہمیشہ اس بات پر متفق نظر آئے ہیں کہ اصل عقیدہ وہ ہے جس میں توحید نمایاں ہو، بدعت اور ہر غیر شرعی حرکت سے بچا جائے۔ مزاروں کو عبادت گاہ یا مشکل کشا سمجھنا شرک تک لے جاتا ہے۔ جو شخص اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنے لگے وہ دین کی اصل بنیاد کو چھوڑ رہا ہے۔ اسلام نے عورت کو عزت دی، اس کی عزت کا پاس رکھا، پردے کا حکم دیا۔ قرآن نے فرمایا ہے، اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو، بے حیائی کا راستہ نہ اپناؤ۔ کیا ہماری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کو یہ سکھانا چاہیے کہ وہ مزار پر جا کر سب کچھ بھول جائیں؟ ایک وقت تھا جب لوگ اولیاء اللہ کی خانقاہوں پر جاتے، خود کو زہد و پرہیز میں ڈھالتے، دل کی اصلاح کرتے، زندگی بدل لیتے تھے۔ لیکن اب زیادہ تر لوگ صرف ظاہری رسومات اور دعووں کی دینداری تک ہی محدود ہو گئے ہیں۔ کیا سر کی خاک، پانی کی چمک، تبرک کی روایت یا طواف قبر ہی اصل دین ہے؟
حضرت مخدوم اشرف رحمۃ اللہ علیہ خود کیا چاہتے تھے؟ حضرت کی زندگی گواہ ہے کہ انہوں نے کبھی مال، دولت، شہرت نہیں چاہی، ہمیشہ اللہ پر بھروسہ سکھایا، خود بھی اللہ سے مانگا اور اوروں کو بھی صرف اسی سے جوڑ دیا، کبھی اپنی ذات کو خاص نہیں بنایا، ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کی دعوت دی۔ اگر آج وہ زندہ ہوتے، ان کے سامنے یہ سب بے پردگی، فحاشی، لڑکے لڑکیوں کا آزاد میل جول، نظر و نیاز اور صرف مزار پر امید رکھنا دیکھتے تو وہ ضرور روتے، لوگوں کو جھنجھوڑتے اور پوچھتے کہ بھائیو تم نے میرے بتائے ہوئے سیدھے راستے کو کیوں چھوڑ دیا؟ اب ہماری اصل ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے عقیدے کو درست کریں، اللہ سے براہ راست رشتہ جوڑیں، ہر طرح کے شرک، بدعت اور بے راہ روی کو چھوڑیں، مزار کو واعظ، نصیحت اور سبق کے طور پر دیکھیں، نہ کہ نمائش اور شرک کی جگہ۔ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو حیا، پردہ اور عزت کا سبق دیں، شریعت پر جس قدر ممکن ہو عمل کریں، مزاروں پر جائیں تو دعا مانگیں، لیکن صرف اللہ سے اور صرف اسی کا وسیلہ سمجھ کر۔ مزار پر جانے کا مقصد یہ ہو کہ بزرگ کیسے اللہ کے ہو گئے، میں بھی ویسا ہی بن سکوں۔ یہ معاشرہ کیسے بدلے گا؟ جب تک ہم ان چیزوں پر خاموش رہیں گے، نسل در نسل یہ خرابیاں بڑھتی جائیں گی، پھر یہ بدعات اتنی مضبوط ہو جائیں گی کہ اصل دین کو مٹانے کا ذریعہ بنیں گی۔ نوجوان نسل کو سیدھی راہ دکھائیں، اپنی نسل کی تربیت قرآن و سنت کی روشنی میں کریں، بزرگوں کی کہانیوں سے، ان کے سچے عمل اور تقوی سے سبق دیں، نہ کہ رسم و رواج اور خرافات کا راستہ دکھا دیں۔ آج بھی وقت ہے کہ ہوش میں آ جائیں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، سب سے بڑا اولیاء بھی صرف اللہ کا محتاج ہی بنتا ہے، وہ کبھی بھی کسی کی حاجت پوری نہیں کر سکتا، کسی کو اولاد نہیں دے سکتا، کسی کے رزق میں برکت نہیں دے سکتا۔ اگر ہم حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کے دعوے دار ہیں تو پھر ان کی سنت اور سبق کو اپنائیں، دین کو رسم و رواج کا قیدی نہ بنائیں، بدعت و شرک سے بچیں، صرف اللہ سے امید رکھیں، اپنے بچوں کو، خاندان کو، پورے معاشرے کو اصل دین کے رنگ میں رنگ دیں، قرآن، سنت، نماز اور سچا عقیدہ اپنائیں۔ خدا کی قسم یہی اصل کامیابی کا راستہ ہے۔ یا اللہ ہمیں صحیح دین، صاف عقیدہ اور سچی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔